بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ رمضان ایک دو دن میں شروع ہونے والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ ایک بحث پھر چھڑ جائے گی سوشل میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی، کہ تراویح کی ایکچول رکعت ہیں کتنی، 8 ہے یا 20 ہے۔ اللہ ہماری امت پر رحم کرے کہ 1400 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں کہ تراویح کی تعداد 8 ہے یا 20 ہے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے کیا اور اس کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ دونوں طرفین جو ہے ان کا موقف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کس کا موقف صحیح ہے۔ دیکھیں، موجودہ تو تراویح جس طرح امت پڑھ رہی ہے یا پڑھتی چلی آ رہی ہے، عشاء کے بعد 8 رکعت یا 20 رکعت پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد، تو یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج کل تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال ان کی یہ طریقہ تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ 11 رکعت رات کو پڑھا کرتے تھے لیٹ نائٹ میں، یعنی کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ متصل نہیں کرتے تھے، آخری پہر میں یا لیٹ نائٹ میں پڑھتے تھے وہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہاں پر ہمارے سامنے اس روایت میں یا اس حدیث میں ان رکعت کی تعداد کا یقینی کسی قسم کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کچھ متعدد احادیث ہیں تو ان میں الگ الگ روایات ہیں، اور طریقہ جو آج کل استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی طریقہ وہاں پر واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک تشریف لائے اور اس کے بعد وہ نہیں آئے مسجد میں جماعت کروانے کے لیے۔ یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، 2 چیزیں، پہلی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ پورے سال 11 رکعت رات کو پڑھا کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ نے رمضان میں صرف 3 دن آ کر جو ہے نا جماعت کروائی ہے۔ یہ 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اسی موقف کو لے کے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعت جو ہے وہ 8 ہے۔ ایک اس چیز کو لیتے ہیں اور ایک چیز میں آگے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم دوسری سائڈ پر۔ حضرت عمر کے دور جب آیا تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی کچھ الگ الگ جگہ پہ جماعتیں ہو رہی ہیں، کچھ گروہ بنا کر، کچھ ایک جگہ پہ ہیں، کچھ دوسری جگہ پہ ہیں، کچھ تیسری جگہ پہ ہیں، اور الگ الگ امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ ان کو جمع کر دیا ایک امام کے پیچھے۔ انہوں نے جب یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو نماز پڑھنا پسند آیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، ورنہ ابھی تک ہم انہی جگہوں میں پڑے رہتے کہ ہمارے تمام مساجد میں مختلف گروہ ہوتے اور ہر ایک کا امام الگ الگ ہوتا، تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اچھا، یہاں سے بھی آپ ایک بات کو سمجھیں کہ جو موجودہ تراویح جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، ان الفاظ کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آج کل امت ادا کر رہی ہے، یہ طریقہ تو یہاں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، حضرت عمر نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور کتنی رکعت پڑھائیں اس میں اختلاف ہے۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک 8 کی بھی ہے اور 20 کی بھی ہے، اور جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ دوسری دلیل یہاں سے لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے، موطا امام مالک کی شاید حدیث ہے کہ اس میں 8 رکعت کا ذکر آیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی 8 رکعت پہ اکٹھا کیا تھا، جبکہ موطا امام مالک کی دوسری حدیث ہے کہ جس میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت پہ اکٹھا کیا تھا۔ رکعت تو یہاں پر ظاہر ہو رہی ہیں کہ 8 تھیں یا 20 تھیں، لیکن طریقہ جو ہے، مطلب ایک 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، 2 کر کے پڑھنا، 4 کے بعد بیٹھنا، وقفہ کرنا، پھر دوبارہ کھڑا ہونا، پھر 2 پڑھنا، پھر 2 پڑھنا، پھر بیٹھنا، یہ طریقہ وہاں سے بھی سامنے نہیں آتا۔ یہ امت نے بعد میں اڈاپٹ کیا ہے، یا جو امت کے فقہا تھے یا صحابہ اس وقت جو موجود تھے یا تابعین موجود تھے، انہوں نے اپنے حساب سے اس کو
سیٹ کیا اس طریقے کو کہ 4 رکعت کیونکہ لمبی پڑھی جاتی تھی، اس وقت قرآن لمبا پڑھا جاتا تھا، سکون سے پڑھا جاتا تھا، تو لوگ تھک جاتے تھے، اس لیے 4 رکعت کے بعد وقفہ کرنا مناسب سمجھا۔ اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو چاروں فقہ ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہیں کہ وہ رکعت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے جب اکٹھا کیا تھا تو 20 رکعت نماز پڑھائی گئی تھی اس وقت۔ اب بعض حضرات یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے تو خود نہیں پڑھائی تھی یہ 20 رکعت، نہ وہ اس میں شریک ہوئے تھے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو رائج ہوا تھا یا جو ترتیب وہاں سے چلی تھی، اہل سنت والجماعت کے چاروں فقہ یہی کہتے ہیں کہ وہ 20 رکعت تھی، اور امت کا تواتر بھی 20 رکعت کے اوپر ہی ہے، لیکن اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 8 رکعت پڑھائی گئی تھی۔ لیکن اہل حدیث حضرات یہ کہتے تو ہیں وہ 8 رکعت پڑھائی گئی تھی، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ امت نے 8 رکعت کبھی پڑھی ہو، سوائے یہ سوچ جب سے اہل حدیث کا مسلک وجود میں آیا ہے، 100 سال 150 سال پہلے تک امت 20 رکعت پہ ہی اکٹھی رہی، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں سوائے سعودی عرب کے چند مساجد کے ہر مسجد میں 20 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور اہل سنت والجماعت کا جو چاروں فقہ ہے ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت اور میرے صحابہ خلفائے راشدین اور مہدیین ان کی سنت پر عمل کرنا۔ تو یہ اس بات سے دلیل لیتے ہیں کہ کیونکہ امت نے صحابہ نے 20 رکعت تراویح رائج کی تھی تو ہم بھی 20 رکعت ہی پڑھیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا تو 20 رکعت کے اوپر اکٹھا کیا تھا، اس لیے ہم 20 رکعت ہی پڑھیں گے، اور یہی عملی تواتر بھی ہے، امت کا اجماع بھی اس کے اوپر ہے۔ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب آپ خود سوچ لیں، نہ میں ایک طرف جانا چاہ رہا ہوں نہ میں دوسری طرف جانا چاہ رہا ہوں، میں تو 20 رکعت ہی پڑھتا ہوں، لیکن آپ خود سوچ لیں کہ کس کی دلیل مضبوط ہے۔ حدیثوں کی بحث ایک الگ چیز ہے، لیکن دونوں کے موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب ایک چیز کو اور آپ دیکھیے گا کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ سنت، اہل سنت اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اہل حدیث اس کو نفل بھی کہہ دیتے ہیں، یہ کوئی فرض نماز نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو سنت موقدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ 20 رکعت پڑھ لی جائے جیسے کہ پوری امت 20 رکعت ہی پڑھتی ہوئی آ رہی ہے، تو ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو گناہ ہوگا کسی بھی قسم کا، کیونکہ دیکھیں سنتیں اور نوافل جو ہیں یہ آپ جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا آپ کو۔ اب اس میں یہ کہنا ہے کہ جی 8 رکعت پڑھ لیا کریں، قرآن آہستہ پڑھ لیا کریں، 20 رکعت میں بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھنے والے کا قصور ہے، 20 رکعت کا قصور تو نہیں ہے۔ لیکن بہت سی مساجد ایسی ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، وہ اتنی بہترین وہ قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ تراویح میں قرآن کا پورا پڑھنا یہ بھی امت کا عمل ہے، یہ صحابہ سے آپ سمجھیں یا حضرت عمر نے پورا قرآن پڑھنے پہ اکٹھا نہیں کیا تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں ہے، یہ امت نے آگے جا کے اختیار کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن شروع سے آخر تک پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے، پوری امت اسی پر عمل کرتی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ کیونکہ جو وہ قرآن کو بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں اس لیے 20 نہیں 8 پڑھنی چاہیے تاکہ قرآن کو سکون سے پڑھیں، تو 20 والا بھی سکون سے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ 20 کو چھوڑ کے 8 پہ آتے ہیں 20 کو چھوڑ کے 8 پہ آتے ہیں تو یہ چیز بالکل کنفرم ہے کہ آپ امت کے متفقہ موقف سے ہٹ رہے ہیں، امت میں جو چیز رائج ہے اس سے آپ ہٹ رہے ہیں، اس کی پکڑ آخرت میں ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک چیز تو بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ جو امت میں ایک چیز رائج ہے جو صحابہ سے لے کے آج تک ہمیں نظر آتی ہے اور پوری دنیا اسی پر عمل کر رہی ہے، آپ اس موقف سے ہٹ کر اپنی ایک رائے پیش کر رہے ہیں جو کہ میری رائے میں مناسب نہیں ہے، ہمیں اسی طرف جانا چاہیے جس طرف امت گئی ہے، اور اگر امت کسی غلط جگہ گئی ہے تو بات الگ ہے، لیکن اس میں غلط ہو نہیں سکتا کیونکہ نوافل ہیں یا سنتیں ہیں، وہ جتنی سے جتنی آپ زیادہ پڑھیں گے اس میں گناہ کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ امت کے اجماع سے ہٹتے ہیں یا متفقہ رائے سے ہٹتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں خطا ہونے کے ساتھ چانسز ہیں۔ امید ہے کہ میں نے آپ کو جو بات
آپ کے سامنے رکھی ہے، سیدھی سی صاف سی سمپل سی بات رکھی ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔